خیر تو وہ گاڑی میں بیٹھے تھے پیچھے، اتفاق سے دروازہ جب کھڑکھڑانے لگا تو ڈرائیور صاحب نے ان سے کہا کہ ذرا دروازہ ٹھیک سے بند کر دیجئے ورنہ کھل جائے گا، خدا نخواستہ آپ گر نہ جائیں۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر گر گئے شہید ہو جائیں گے، شہادت مل جائے گی۔ تو انہوں نے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ مول صاحب تمہیں آؤ نہ بولو، جمعہ نو مبارک داڑو سے قبول تھئی جائے تمہاری بات، ماریں گے نالا نالا پوئرا چھے مول صاحب تمہیں آؤ کہاں بولیں گے۔ تو میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا کہ شہادت سے ڈرتے ہو کہ نہ مول صاحب تمہیں بات جواب نہیں کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا قریبی مستقبل میں کوئی واقعہ پیش آئے گا۔ ایک غلام تھا، سلیو تھا ایک صحابی کا، اس کا نام تھا فیروز، اور مجوسی تھا اور آتش پرست اور ابو اللولو کہلاتا تھا۔ وہ غلام تھا اور پکڑ کر کے ان کو صحابی لائے اور لا کر کے کہا حضرت یہ چکی بناتا ہے پتھر کی بہترین، لیکن سستی سے کام لیتا ہے، مثلا 2 بنا سکتا ہے تو زبردستی جو ہے 1 آدھ بناتا ہے اور میری کمائی کے اندر جان بوجھ کے رکاوٹ بنتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا بھائی ایسا کیوں کرتا ہے، تو اچھا کاریگر ہے تو بہترین قسم کی چکیاں خوب بنایا کر اور دیکھ ہاں مجھے بھی ایک چکی دینا بنا کر کے۔ تو اس نے کہا کہ حضرت میں آپ کے لیے ایسی چکی بناؤں گا کہ لوگ یاد کریں گے اس کو دیکھ کر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اپنے ساتھیوں سے جو پاس بیٹھے تھے کہ جانتے ہو یہ غلام کیا کہتا ہے، یہ مجھے قتل کی دھمکی دیتا ہے۔ ہم نہیں سمجھے نا اس مسئلے کو۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور اندیشی کو دیکھیے کہ اس کے جملے سے یہ سمجھ گئے۔ حضرات صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب فراست عطا فرمائی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فراست مشہور ہے، ان کے فیصلے مشہور ہیں۔ کہتے ہیں 2 آدمی جا رہے تھے سفر میں، ایک کے پاس 5 روٹیاں تھی، دوسرے کے پاس 3 روٹیاں تھی۔ دونوں کھانے کے لیے بیٹھے تو تیسرا بھی ایک آدمی آ گیا، نے کہا آئیے آپ بھی تشریف لائیے، اور تینوں نے مل کر کے کھانا کھا لیا۔ کل ملا کے 8 روٹیاں تھیں، تینوں نے مل کر کے کھانا کھا لیا، روٹیاں ختم ہو گئی، اور وہ جانے والا تھا، اس نے 8 درہم بیچ میں ڈالے کہ آپ لوگ لے لینا اور میں چلتا ہوں۔ وہ چلا گیا۔ اب یہاں جو ہے پیسے کا معاملہ ایسا ہے کہ جس میں جھگڑا ہوتا ہے۔ اب جھگڑا شروع ہو گیا۔ وہ جو دوسرا تھا 3 روٹیوں والا، وہ کہتا تھا کہ مجھے جو ہے یہ 8 میں سے 4 ملنے چاہیے۔ 5 والا کہتا تھا کہ روٹیاں میری 5 تھی، مجھے 5 ملنے چاہیے اور تجھے جو ہے 3 ملنے چاہیے۔ جھگڑا جب زیادہ بڑا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے یہاں پہنچے تو حضرت نے فرمایا وہ 3 روٹیوں والے سے کہ یہ 3 روپئے جو تجھے مل رہے ہیں لے لے، اچھا ہے، فائدے میں تو۔ کہ حضرت نہیں، قاعدے کے اعتبار سے ہم 50-50 کرنا چاہتے ہیں، ہم دونوں کی روٹیاں کھائی تھی اس نے، لہٰذا ہم جو ہے 50% کے اعتبار سے ہم کو ملنا چاہیے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ جو دیتا ہے یہ حساب سے برابر ہے، بہتر ہے تیرے لیے، ورنہ اگر تو انصاف چاہتا ہو تو پھر تجھے شاید 1 ہی روپیہ ملے گا، 1 ہی درہم ملے گا۔ کہنے یہ کیسا، اور اگر یہ ہوگا تو مجھے منظور، آپ ثابت کر دیں۔ فرمایا انشاءاللہ بتا دیتا ہوں ابھی۔ تو کہا دیکھو روٹیاں تھی 8، کل ملا کر روٹیاں کتنی تھیں؟ 8 تھیں، اور کھانے والے کتنے تھے؟ 3 تھے۔ تو اب ہر روٹی کے 3 ٹکڑے رکھو، ہر روٹی کے 3 ٹکڑے کر دو، تو 8 جو ہے اس کے اوپر 3 جو ہے اس کو ملٹیپلائی کر دو، تو کتنے ہو گئے؟ 24 ہو گئے۔ اب تیری جو روٹی تھی اس کے ٹکڑے بنتے ہیں 9، اور تیرا جو دوست ہے اس کی روٹی کے ٹکڑے بنتے ہیں 15 اور 9 ملا کے ہوتے ہیں 24۔ سب نے 8 کھائے، تو تیری جو روٹی تھی اس کے 9 ٹکڑے بنے تھے، 8 تو نے کھائے، 1 وہ ساتھی نے کھایا، اس کے اعتبار سے تجھے 1 روپیہ ملے گا۔ حیران ہو گیا، اور اس نے کہا کہ یہ تو آپ نے جو پہلے فرمائی تھی بات وہی اچھا تھا کہ میں لے لیتا۔
کہا اس میں تیری رعایت تھی لیکن تو انصاف چاہتا تھا تو انصاف یہ ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ غلام مجھے قتل کی دھمکی دیتا ہے، اور بالکل یہ بات سچ ثابت ہوئی اس بنا پر کہ جمعہ کو آپ نے وہ جو خواب دیکھا تھا، بدھ کے دن صبح کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نماز میں کھڑے ہیں اور صفوں کو درست فرمانے کے بعد آپ نے نماز کو شروع کیا تو 2 دھاری خنجر کے ذریعے سے ابو اللؤلؤ نے لگاتار 6 وار کیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خون میں نہا گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، لیکن پیچھے سے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصلی پر امامت کے کھڑا کیا اور خود پڑوس میں بیٹھ گئے. انہوں نے بھی حالات کو دیکھ کر نماز کو مختصر کر دیا، اور پھر پہلا سوال کہ دیکھو مجھے کس نے یہ زخم پہنچا ہے، کوئی مسلمان تو اس کے اندر ملوث نہیں ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عمر کے خون کے لیے ایک مسلمان جہنم میں چلا جائے. آج ہم اپنی بات کو اسی پر ختم کرتے ہیں، اور اگر زندگیاں باقی ہے تو اس کا جو اگلا پہلو ہے جس کو ہم سمجھانا چاہتے ہیں انشاءاللہ کل اگر زندگیاں باقی ہے تو یار زندہ صحبت باقی. دعا فرمایا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحابہ وازواجہ بارک وسلم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما هو أهله وفعل بنا ما أنت أهله إنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين واحشرنا يوم القيامة مع الأبرار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما. اے الہ العالمین ہم بہت بڑے گناہگار اور اقراری مجرم ہیں، اے اللہ بہت بڑے پاپی ہیں. اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ تیرا دروازہ ہے مانگنے کے لیے، ہم نے تیرے دروازے پہ ہاتھ پھیلائے. اے اللہ بھکاریوں کو بھیک دے دے. اے الہ العالمین تو اکرم الاکرمین ہے. اے اللہ تو ارحم الراحمین ہے. ہمارے گناہوں پر نظر نہ فرما، اپنی شان کریمی پر نظر فرماتے ہوئے ہماری تمام گناہوں کو معاف فرما، تمام کوتاہیوں سے درگزر فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں پر عفو درگزر کی قلم کو پھیر دے. اے الہ العالمین ہمارے قدموں کو نیکیوں پر اٹھا دے. اے الہ العالمین گناہوں سے ہمارے قدموں کو ہٹا دے. اے اللہ نیکیوں کی الفت ہمارے دلوں میں ڈال دے. اے اللہ گناہوں کی برائی ہمارے دل میں پیدا فرما. اے اللہ گناہوں سے دور رہنے والا، نیکیوں پر دوڑنے والا بنا دے. اے الہ العالمین شیطانی مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ مقاصد شیطانی سے ہماری حفاظت فرما. اے الہ العالمین نیکیوں پر آنے والا اور نیکیوں کے لیے مرنے والا بنا. اے الہ العالمین قرآن پاک کی تلاوت کا شیدائی بنا. اے الہ العالمین قرآن پاک کے مضامین پر عمل کرنے والا بنا. اے الہ العالمین ہمیں نمازوں کا سچا پابند بنا، اور اے اللہ مرتے دم تر اس پر دائم اور قائم فرما. اے الہ العالمین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی اور زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. اے اللہ تیرا ذوق، تیرا شوق، تیری معرفت، تیری محبت عطا فرما. عشق رسول، محبت رسول، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو الجھنوں میں گرفتار ہیں ان کی الجھنوں کو دور فرما. اے الہ العالمین ہم بھی روحانی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے مریض و بیمار ہیں. اے اللہ ہماری تمام امراض کو دور فرما. اے الہ العالمین اس پورے مجمع کی مغفرت فرما. اے اللہ پوری امت کی مغفرت فرما، ایک ایک فرد کی مغفرت فرما. اے اللہ ایمان والی زندگی عطا فرما، تیرے دھیان والی زندگی عطا فرما، تیری یادوں والی زندگی عطا فرما. اے اللہ غافلانہ، عاصیانہ، باغیانہ زندگی سے ہماری حفاظت فرما. اے الہ العالمین ہاتھ اٹھا کے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما. اے الہ العالمین یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ تعالی رب العالمین.